پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوا تھا یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا۔ پاکستان میں کوئی الیکشن آج تک جو ہے وہ الیکشن ہوا ہی نہیں، ہمیشہ سلیکشن ہی ہوتی ہے۔ کوشش کرتا رہتا ہوں، کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، رزلٹس کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آپ نے کہا سیاست کا شروع سے شوق تھا، تو بچپن سے آپ سیاسی تھے یا بڑے ہو کر آپ میں یہ سیاست آئی ہے؟ 3 دفعہ جیل میں گیا ہوں اور مجھے کال پوسٹنگ میں بند کیا گیا ہے، صحیح، لیکن مجھے کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے۔ سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی عید کے بعد بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، عمران خان باہر آنے والے ہیں، نون لیگ کی حکومت ختم ہونے والی ہے، کتنا سچ ہے، کیا ہونے والا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے ایک اسکیم کی ہے، یہ اپنا روزگار کے نام سے نوجوانوں کو موقع کی ہے کہ 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ 50 لاکھ 3 کروڑ تک قرضے مل رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے کیے ہوئے کام میں شرمندگی محسوس نہ کرو کہ تم ایجوکیٹڈ ہی کیوں نہیں۔ خود بھی کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ ویسے میں تو اس بات کا میں نے ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک تو پھانسی چڑھا دیا اور 50 سال بعد کہا کہ کھڑے میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں مجھے افسوس ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ میاں نواز شریف جس نے اناؤنس کیا، اس کو ہر طرح کی دھمکیاں دی گئی کہ تم اگر آپ اقتدار سے ہٹا دیں گے، اور ہٹا دیا کہ ہماری جو ہسٹری ہے نا اپنے موسموں کے ساتھ یہ اچھی نہیں ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایس جی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، آج میرے جو مہمان ہیں بہت ہی خاص ہیں، بہت ہی سیاست میں ان کا نام ہے، کسی رسمی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری ہیں، این اے 149 کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کھیل سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد سیاست میں آ گئے، ان کا پورا خاندان سیاست میں ہے، تو یہ کھیل سے سیاست کے کھیل میں آئے، رچ بس گئے، تو ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کھیل میں آئے۔ آج میرے جو مہمان ہیں جن کی میں اتنی تعریف کر رہی ہوں، جن کی بات کر رہی ہوں، تو وہ ہیں سعد خورشید کانڈو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ سر، خورشید خان کانڈو صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے بہت بڑے نام ہیں اور جو ذیلی ونگ ہے شباب ملی، وہاں سے سوشل ورک کا آغاز کیا، پھر سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ میں شروع سے ہی جب اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ابو کے ساتھ بہت اٹیچ تھا اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور پھر جب ایکٹیویٹیز میں جاتا تھا تو وہاں بچپن سے ہی ایک پولیٹیکلی ایکٹیوسٹ ہونے کا شوق ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ لائف کے دوران بھی میں کالجز میں بھی جو ہمارا ہوتا تھا اس میں پورا حصہ لیتا تھا، اور پھر میں انگلینڈ چلا گیا، ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی تھی وہاں پہ میں اسٹڈیز کے لیے، تو وہاں میں نے اسٹوڈنٹ یونین کا ایز اے پریزیڈنٹ الیکشن لڑا اور میں پہلا پاکستانی تھا جو وہاں پہ الیکٹ ہوا، تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ وہاں سے واپس آیا تو یعنی آپ شروع سے ہی بڑے ٹیلنٹڈ تھے، خود کو منوانا آپ نے وہاں سے ہی سٹارٹ کر دیا؟ منوانا تو نہیں کوشش کی تھی، بس میرا شروع سے اور آج تک ایک یہ ہے کہ کوشش نہیں چھوڑنی، بس تو کوشش کرتا رہتا ہوں، کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، رزلٹس کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو جب تک انسان کوشش کر سکتا ہے۔ سر، سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ شوق تو شروع سے ہی ہو گیا تھا، اور کام کرنے کا شوق ہے کہ کچھ ایسا کر جاؤں زندگی کے اندر جو اپنے ملک اپنی قوم کے لیے یاد رہ جائے، اور سچ پوچھیں تو ایک عام سا انسان ہوں، لیکن کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے اللہ مجھ سے لے لے کہ امت مسلمہ اور پاکستان کی جو اچھی تاریخ لکھی جائے اس میں کسی پچھلے کاغذ پہ چھوٹا سا نام میرا بھی ہو جائے، جس پہ اللہ قبول فرما لے اور یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا میں معاف فرما لے۔ آمین۔ اچھا سر، آپ نے کہا سیاست کا شروع سے شوق تھا، تو بچپن سے آپ سیاسی تھے یا بڑے ہو کر آپ میں یہ سیاست آئی ہے؟ سیاست کا اگر کوشش کرنے کے نام دیا جائے اور خدمت کرنا دیا جائے تو یہ تو ہے، لیکن جس طرح آج سیاسی کہتے ہیں اس طرح کا سیاسی میں بالکل بھی نہیں تھا اور نہ ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں تو سیدھا ہی رہتا ہوں۔ اچھا سر، شباب ملی کا جو سوشل ورک تھا اس دوران جو خواتین کے جو فیسز والے جو ہولڈر بورڈز تھے، تو ان کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام آپ پر ہے، یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے؟ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں نا تو جو پھر اچھا کام ہو وہ بھی آپ کے ذمے میں آتا ہے، جو برا کام ہو وہ بھی آپ کے ذمے میں آتا ہے، وہ تو آتے ہی آتا ہے۔ تو کسی انڈیویجول نے یہ حرکتیں ضرور کی تھی، لیکن وہ کوئی ایسا یہ نہیں طے پایا تھا کسی ایسا پارٹی میں یا کسی مل کے یہ کرنا ہے، تو وہ اس وقت کسی نے انجانے نہ جانے میں جو ہے وہ غلطی کی،
تو وہ پھر اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ شباب ملی کا فیصلہ ہے، لیکن ایسا تھا نہیں، وہ کسی انڈیویجول کا کام تھا. صحیح. اچھا سر، جب بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا آپ تب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، تو کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی اس وقت؟ کیونکہ مسلم لیگ نون جب پی ٹی آئی آئی بہت اسٹرانگ تھی اور نون لیگ کو ایسا دیکھا جاتا تھا، آپ نے بلکہ کچھ انٹرویوز میں بھی لوگوں سے ان کے وائرل ہوئے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کا کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، نون کے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ انسلٹ ہے. مطلب اتنا کڑا وقت تھا، تو کیسے آپ کھڑے رہے اور کیا مشکلات تھی؟ دیکھیں پولیٹکس کی ہسٹری میں نا ٹائم بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا. آپ کو ہارڈ ٹائم بھی آتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا وقت بھی آتا ہے. جو آدمی وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہارڈ ٹائم میں مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا رہے. میں نے تو یہ سیکھا، مجھ سے کچھ ماضی میں کچھ ایک دو پولیٹیکل غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ طے تھا کہ مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا پارٹی کو. تو اس لحاظ سے اور میں مشکلات نہیں پیش آئیں آپ کو؟ آئی ہیں، بالکل نہیں. میں 3 دفعہ جیل میں گیا ہوں اور مجھے کال پوسٹنگ میں بند کیا گیا ہے. صحیح. لیکن مجھے کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے. جو انسان کرتا ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو میں نے اس وقت صحیح سمجھا میں نے وہ کیا. صحیح. اور اس کے اگر نتیجے میں کوئی اگر مشکلات آ بھی گئی ہیں تو اللہ کی رضا سمجھ کے پھر قبول کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو کسی پہ احسان نہیں ہے جیل میں جانا. اپنی جو میں نے صحیح سمجھا اور وہ میں نے کیا، اس نہ ریگریٹ ہے کوئی، نہ کوئی شکایت ہے. الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا. اچھا سر، جو مریم نواز ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جب مشکل وقت تھا لوگ ان کے ساتھ تھے، اب وہ وزیر اعلیٰ شپ کو انجوائے کر رہی ہیں، جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑے تھے، تو آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب مشکل وقت دیکھا ہے اور جب انہوں نے اپنی اسٹرگل کی ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوئے تھے. وہ آج بھی ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ آج اچھے رولز پہ ہیں. کابینہ میں بہت ینگسٹرز ہیں اور بڑی اچھی کابینہ بنی ہوئی جس میں ینگسٹرز کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اپنی صلاحیتیں بنوائیں، اور اس میں 2-4 منسٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم کا حصہ ابھی تک نہیں بن سکے ہیں. تو لیکن ابھی اتنا وقت نہیں گزرا ہے، 1.5 سال ہوا ہے. تو میرے خیال ہے مریم بھی ضرور ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچیں گی جو ان کے ساتھ مشکل وقت جدوجہد میں تھے. تو ان کو بھی ان کا ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے اور کوئی ریوارڈز ان کو بھی ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک سوال جو لوگوں کا بہت ہی زیادہ موسٹ وانٹیڈ تھا کہ مسلم لیگ نون اور یہ جو آپس میں تمام پارٹیز کا جو گٹھ جوڑ ہوا تھا، جو کہا جاتا تھا لوگوں کی طرف سے کہ اپنے مفاد کے لیے یہ سب ایک ہو گئے ہیں، مطلب پی ٹی آئی ایک ہو گئی ہے اور یہ باقی جتنے بھی ہیں جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. تو یہ مل جانا اور مفاد کا پورا ہو جانا، پھر الگ ہو جانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ لیکن پالیٹکس میں نا کبھی چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی ہیں. وقت بدلتے ہیں، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ دوست بھی بدل جاتے ہیں اور دشمن بدل جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی آج آپ کا مخالفت میں ہے وہ کل آپ کا مخالف ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے پوری ہسٹری دیکھی. اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا پالیٹکس کی، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے، اور پارٹیز نے بھی اور انڈیویجولز نے بھی. لیکن پھر کچھ عرصے بعد ان کو اکٹھا ہونا پڑا، حالات کوئی کسی بھی وجہ سے. ایک ٹائم تھا کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بھی اکٹھے بیٹھتے تھے. انہوں نے اے پی ڈی ایم کی ایک تحریک چلائی تو اس میں سب اکٹھے بیٹھے تھے. اس کے بعد آج ایسی صورتحال نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اس کے خلاف بہت زیادہ ایک ایکسٹریم پالیٹکس کی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. تو کچھ لوگ اپنی غلطیوں سیکھتے ہیں. جب انسان پالیٹکس میں آتا ہے تو بہت غلطیاں کرتا ہے، اور اس غلطی لیکن فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو اسے سیکھ کے پھر آگے بڑھا جائے. تو جو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے جو آپس میں غلطیاں کی، اس کے خلاف انتہا تک گئے، برا بھلا بھی کہا، بہت زیادہ ایف آئی آرز بھی ہوئے، ایک دوسرے کو جیلوں میں بھی ڈالا، ٹارچر بھی کیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو پیکٹ کیا تھا کہ ہم ڈیموکریسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آئندہ نہیں کریں گے اور مل کے چلیں گے، ایسے جو معاہدے تھے اس سے پاکستانی پولیٹکس کو فائدہ ہوا. میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس انتہا کو پی ٹی آئی گئی ہے، جس انتہا کو عمران خان صاحب قوم کو لے گئے ہیں، اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے. اور پولیٹیکل لوگوں کا تو کام ہی ڈائیلاگ ہے اور مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. جب آپ نفرت اتنی کر دیں کہ آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہ کر سکیں، ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھ سکیں، تو پھر وہ ایسی پالیٹکس کسی صورت بھی
نہ ملک کے مفاد میں نہ کسی انڈیویجول کے مفاد میں. سر ان غلطیوں سے PMLN نے کتنا سیکھا اور آئندہ عوام کو وہ غلطیاں کیا دوبارہ نظر آئیں گی؟ اس میں دو پیپلز پارٹی اور جب نون لیگ کی آپس میں ٹسل چلی تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کیا اور کچھ تو نازیبہ حرکات بھی تھی اس میں تو کوئی, لیکن ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اب وہ غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں. جو نفرت عمران خان صاحب نے اور PTI نے وہی نوجوان نسل میں, نون لیگ نے سیکھتے ہوئے اس طرح کی نفرت آج تک نہیں کی. مطلب یہ, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف ہوں یا سر یہ بھی تو کہا جاتا تھا نا, انہوں نے کبھی بلو دا بیلٹ بات بھی نہیں کی کوئی ایسی کہ جو بہت ہی بری ہو. تو یہ ضروری ہے. تو جب تک یہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا پولیٹیشینس کا آپس میں تو ملک کے لیے بہتری نہیں ہوگی. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت ہی نازیبہ حرکات بھی ہوئی, باتیں ہوئی, جس طرح سے نون لیگ کا کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بھٹو صاحبہ کے بارے میں بہت ہی نازیبہ باتیں کی, پھر انہوں نے ان کے بارے میں کی, تو کیا یہ سلسلہ تھمے گا یا جب الگ ہو جاتے ہیں تو یہی چیزیں آگے آ جاتی ہیں؟ اب تو تھم گئے. اب تو ہمیں اب 2000 کے بعد کی پولیٹکس میں ان دو پارٹیوں کی طرف سے تو ہمیں نظر نہیں آتا. البتہ یہ ہے کہ PTI کی طرف سے نظر آیا ہے, عمران خان صاحب کی طرف سے نظر آیا ہے, لیکن اگر وہ یہ اس سے یہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پولیٹکس کے لیے بہت اچھا ہے. سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی عید کے بعد بڑا دھماکہ ہونے والا ہے, عمران خان باہر آنے والے ہیں, نون لیگ کی حکومت ختم ہونے والی ہے, کتنا سچ ہے, کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں اس وقت نون لیگ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ضروری ہے, نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی سسٹم کو چلنا چاہیے. ہمارے جو اکنامک حالات ہیں, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, ان میں اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کسی سسٹم کو ٹائم دیں گے. وہ ٹائم 5 سال کا ہو, ٹائم 10 سال کا ہو, ٹائم ملے گا. آپ دیکھیں جن کنٹریز نے اپنی معاشی حالت اچھی کی ہے, ترقی کی ہے, وہاں پہ حکومتیں 10-15 سال رہی ہیں. آپ انڈیا کی دیکھ لیں, آپ چائنا. لیکن سر اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو میں اس کے تھوڑا سا کر دوں تو وہ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ٹائم نہیں دیں گے نا کہ سسٹم کو, اب نون لیگ کی حکومت موجود ہے نا, اس کو اب ٹائم دیں. حالات انڈیکیٹرز بہتر ہیں. کتنا ٹائم؟ جو ٹائم ان کا ہے 5 سال, تو 5 سال یعنی مدت پوری ہونے چاہیے. اس میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی ملک کے اندر, معاشی حالات بہتر ہوں گے. جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہونا پھر ہر طرح کی آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں, آپ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہوں آپ کے ملک میں, اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں بجلی مہنگی کرنی ہے یا فلاں چیز مہنگی کرنی ہے تو گزارا کرنا ہے, ایسے حالات میں دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں موقع اب دیا ہے کہ اس جنگ کے بعد ہم ایک زندہ قوم بن کے ابھرے ہیں, لیکن ہمیں معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے سسٹم کو چلنا. لیکن اگر ہم خود کو معاشی طور پر تھوڑا سنبھالنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں, جو ٹیکس پر ٹیکس بڑھ جاتے ہیں, یہ بھی تو ملک کو نقصان دہ ہے. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 1-2 دن میں تو یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں. صحیح, یعنی مدت پوری ہونی چاہیے. مدت پوری ہونی چاہیے. پھر لوگوں کو یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم کام کریں. ہماری 60-50% آبادی کام ہی نہیں کرتی. ہم بہت کم لوگ ہیں. آپ اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں اپنے ارد گرد, تو اگر ہم 10 افراد ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 3 ہوں گے تو ہمارے گھروں میں 2-2, 3-3 افراد کام کرنے والے ہوں گے. سر جاب بھی تو نہیں مل رہی, نہ جاب ہے, اور اتنی زیادہ ٹیکسز ہیں, لوگ کماتے کم ہیں, بھر زیادہ دیتے ہیں. وہ کوئی چیز لیتے ہیں. عوام کا ایک سوال ہے سر کہ اگر ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں, حکومت بلوں میں فلاں ٹیکس ہے, کچھ ٹیکس تو ایسے ہیں جو انہیں بھی نہیں پتہ, مطلب فلاں ٹیکس, پھر پلس ٹیکس, پھر اس سے بھی پلس ٹیکس. تو یہ کیا ٹیکس ہے؟ عوام کہتی ہے ہم جو چیز خریدتے ہیں ہم بل میں جب ٹیکس دے رہے ہیں, تو جب ہم چیز لیتے ہیں اس میں ٹیکس کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں ہماری جو ہے اگر 25 کروڑ عوام ہے تو ہم اتنی نوکریاں تو پیدا نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں اور کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس نے جابس کے بنیاد پہ ترقی کی ہو. ہمیں اگر اور کسی خاندان میں بھی کسی انڈیویجول نے بھی کسی جاب پہ بنیاد پہ ترقی نہیں کی. بزنس سے لوگ ترقی کرتے ہیں, بزنس ہونا چاہیے. میری تو یہ خواہش ہے کہ ہماری حکومت پاکستان ہو, یا جیسے عمران خان نے کہا تھا مرغیاں پالیں, انڈے ہوں گے, اس میں سے بچے ہوں گے, پھر دوبارہ انڈے ہوں گے. کوئی بھی بزنس کریں. اب جیسے مریم نواز صاحبہ نے ایک اسکیم کی ہے, یہ اپنا روزگار کے نام سے انہوں نے نوجوانوں کا موقع کیا ہے کہ 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ 50 لاکھ 3 کروڑ تک قرضے مل رہے ہیں. اگر یہ قرضے نوجوان نسل کو دیے جائیں اور ان کو ساتھ ایجوکیٹ بھی کیا جائے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ آپ کے لیے فیسیلیٹیشن ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی, اور ان کو ٹیکنیکل بھی جو ہے وہ نالج دیا جائے. تو جب یہ چیزیں دی جائیں
اور لوگوں کو, نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, اور نوجوانوں کے اندر ایک بات ڈالیے کہ اپنا بزنس کرو, وہ بے شک چھوٹا بزنس ہو, اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے, لیکن ہاتھ سے کیے ہوئے کام میں شرمندگی محسوس نہ کرو, بے شک تم ایجوکیٹڈ ہی کیوں نہیں ہو, لیکن کام کرو اور اپنے بزنس سے ترقی کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اور اپنے والدین کی جو ہے کیئر کرو. جب تک یہ ایموشنز ہم نہیں پھیلائیں گے, یہ موقع اپنے نوجوان نسل کو نہیں دیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں برکت اور عزت ہے, جب تک یہ معاشرہ قائم نہیں ہوگا ہم معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں, وہاں لوگوں نے بزنس کیا, چھوٹی چھوٹی مشینز ان کو گھروں میں ملی ہیں کہ یہ تم اس پہ کام کرو, ان لوگوں نے وہاں کام کیا, وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے انہیں 15-20 سالوں میں. تو اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. نمبر 1 اسٹیبلٹی, حکومت ایک جیسی رہے, لوگوں کا جو مشن ہے, جو لوگوں کی نگاہ ہے, جو لوگوں کا ٹارگٹ ہے, وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, وہ معیشت ہونی چاہیے. عوام کا کہنا ہے, اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوا تھا یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا. پاکستان کا کوئی بھی الیکشن آج تک جو ہے وہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے, ہمیشہ سلیکشن ہی ہوتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلی بار ہوئی, غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھی بات ہے, نہیں, لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. وہ جب خود آئے تھے تب بھی ایسا ہی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی بات نہیں ہے. یہ سلیکشن کون کرتا ہے؟ ادارے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ملک کے لیے سب سوٹ کرتا ہے, اس کو لے آتے ہیں. جو ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہوگا یا ہمارے لیے ٹھیک ہوگا, لے آتے ہیں لوگ اس کو. یہ ملک کے لیے ٹھیک ہوگا یا اپنے مفاد کے لیے ٹھیک ہوگا, اسے لے آتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے, اس میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, کر نہیں سکتے. انہی حالات میں آپ نے رہنا ہے, جب آپ نے انہی حالات میں رہنا ہے تو انہی حالات میں سے ہی راستہ نکالنا ہے نا. آپ اپنے ملک میں کسی کے خلاف بندوق تو اٹھا نہیں سکتے, اور اٹھانی بھی نہیں چاہیے. بات چیت سے معاملے حل ہوں گے, دوسرے کی سنو, اپنی سناؤ, کچھ ان کی مانو, کچھ اپنی مانو, کبھی باری ان کی, کبھی باری ہماری. مطلب جب تک آپ ڈائیلاگ کر کے کچھ چیزیں طے نہیں کریں گے تب تک حالات ایسے ہی چلتے. اور جو لوگ اس سے جب وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں, بینیفیشریز ہوتے ہیں, تب وہ یہ بات نہیں کرتے ہیں. سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ کھاتے ہیں تو پھر لگاتے بھی تو ہیں نا, مطلب خود بھی کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ویسے میں تو اس بات کا, میں نے ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی چیزیں سامنے نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کہہ دوں کہ اس نے کھائے اور کیا. میں پولیٹیشینس کے بارے میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ پولیٹیشینس کا احتساب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی پبلک کر لیتی ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ جی کرپٹ چور ڈاکو, یہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, پولیٹیشین کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, پولیٹیشین نے منصوبہ لانا ہوتا ہے, وہ منصوبہ لاتا ہے اور وہ بیوروکریٹس کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کے جتنے اس کی فائنانسنگ ہوتی ہے وہ تو بیوروکریٹس کرتے ہیں, پولیٹیشین تو نہیں کرتا ہے. اگر کوئی اس میں انوالو ہو سکتا ہے تو بیوروکریٹ انوالو ہو سکتا ہے, جس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے. پولیٹیشین تو میں تو ارد گرد دیکھتا ہوں لوگوں کو, تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ بہت کرپشن کرتے ہیں. اچھا سر, اگر آپ کی بات کریں جو حلقہ ہے NA-149, وہ بہت ہی وہاں سخت مقابلہ ہے کیونکہ وہاں عامر ڈوگر بہت ہی مقبول ہیں. ان سے جیتنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے آپ؟ میں ایک تو ان کا عزت و احترام, بڑے بھائیوں کی طرح وہ, میں اور پارٹی میں ہوں, لیکن میں بہت قابل عزت بھائی ہیں, لیکن وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا بہت مقبول ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح. وہ ایک ویو ہوتی ہے, وہ اپنی پارٹی کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے لوگوں نے. اور سیکنڈلی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کیا گیا بدقسمتی سے. مطلب ایسا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں 2-3 جو الیکشن لڑے ہیں, پبلک نے ان کو پسند نہیں کیا. اگر کوئی نیا آدمی فریش فیس انرجی کے ساتھ اگر خدمت کرے, لوگوں کے ساتھ اپنا PR ٹھیک کرے, تو یہ الیکشن یہ حلقے پہلے نون لیگ کے ہوتے تھے, آج بھی نون لیگ کی ہیں. لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن صرف پرابلم یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ان کو پسند نہیں آ رہے تھے پبلک. سر میرا نیکسٹ کوشچن بھی یہی تھا کہ کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف آئیں گے تو سب کچھ بہت بدل جائے گا, تو عوام کو اب وہ کیا فیل کریں کہ چیزیں بدل گئی ہیں یا ابھی بھی عوام نئے فیسز کی تلاش میں ہے؟ نہیں, ٹائم ٹو ٹائم لوگ نئے چاہیے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نئی انرجی چاہیے ہوتی ہے, نئے زمانہ بدل گیا. اب زیادہ تر ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ اور ہوتی ہے, تو وہ ان کو چینج تو چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان کی سوچ کے مطابق نہیں آئیں گی تو رزلٹس مشکل ہوتے ہیں.
سعد خورشید کانجو سیاسی طور پر خود کو کن دو لیول پر زیادہ سمجھتا ہے کہ میں ان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہوں؟ اپنا جو آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے یا مسلم لیگ نون کی حمایت کی وجہ سے؟ میرا میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں یہ ایسا ہے کہ بالکل پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ آپ شہروں کے اندر پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے. جہاں جاتا ہوں مجھے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں کون ہوں، تو وہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو وہ ایک وہ بینیفٹ ضرور ہوتا ہے. تیسرا کہ مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میں اللہ کی ہر رضا میں ہمیشہ راضی رہتا ہوں، اور میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے. تو اس سے بڑا جذبہ، اس سے بڑی طاقت، اللہ پر بھروسہ کرنا جو ہے، اس سے بڑی طاقت مل نہیں سکتی ہے. تو میرے اندر وہ یہ اللہ کی قدرت سے اللہ نے پیدا کی ہے، تو نہ مجھے ڈر لگتا ہے، نہ خوف آتا ہے، نہ میں کوئی چیز ہوں. میں بڑا عام سا آدمی ہوں لیکن اللہ کے بھروسے سارے کام کرتا ہوں. سر، جو شہید صدیق کانجو صاحب ہیں، ان کی وفات کے بعد یہ جو گروپ تھا یہ بہت ہی زیادہ اس میں خلا پیدا ہو گیا جو ابھی تک فل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ لیکن بزرگوں کے جانے سے کبھی بھی جو خلا پر نہیں ہوتے، تو ان جیسا تو کوئی ہماری اگلی اس جنریشن میں ہے نہیں جو اتنا قابل بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، اور اس نے اتنا کام بھی کیا ہو. تو البتہ ایسا ضرور ہے کہ اب ان کے بیٹے جو ہیں عبدالرحمن کانجو، وہ الحمدللہ اب تیسری بار الیکٹ ہوئے ہیں، تیسری بار وزیر بنے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اپنے علاقے میں. اور اپنے باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس کے اندر اپنی بہت بڑی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے اس کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ اچھا کام کر رہا ہے. آپ کبھی ان کے ڈسٹرکٹ لودھرا اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پہ وہ مقبول لوگوں میں سے ہے. اچھا سر، ایک سوال پوچھوں گی کہ ایک جو موروثی سیاست چل رہی ہے بہت ہی لمبے عرصے سے آ رہی ہے، ہم پاکستان میں دیکھیں جو فیملی سیاست میں ہے، آگے ان کا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے ایک دن کا، وہ بھی MNA کہلاتا ہے، MP کہلاتا ہے، صدر، وزیر یا اعلیٰ پیدا ہوتے ہی اسے رتبہ مل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور یہ کیا ملک کے لیے فائدہ مند ہے؟ موروثی سیاست بری بالکل نہیں ہوتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آدمی پولیٹکس کرنا چاہے وہ محنت ضرور کرے، اور جو عوام ہوتی ہے نا، کسی ایسے آدمی کو زیادہ دیر تک اپنے سر پہ نہیں رکھتی ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. ایک دفعہ تو کسی کو ووٹ دے سکتی ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو لوگ جو ہے ان کو الیکشن میں ہرا دیتے ہیں. اور ایسے بہت مثالیں ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر یا بر صغیر میں کہ جن کی بہت بڑی فیملیز تھیں، باپ دادا سیاست میں تھے، لیکن ان کے بچے جو ہے وہ آگے ان کو نہ لے کے چل سکے. لیکن کئی بچے ایسے ہیں جو اس کو نسل در نسل آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس میں جو موروثی پولیٹیشین ہوتا ہے اس میں اس کو دو تین چیزوں کا ایج ہوتا ہے. ایک وہ بچپن سے دیکھتا ہے کہ پولیٹکس کیسی ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے بیہیو کرنا، بات چیت کرنا، اس کی ہر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بچپن سے ہی ہے. تو یہ اس کی ایک ان بلٹ اس کو بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، جو وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ سب کچھ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، نام کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اب جب اس کو اسے سسٹین کرنا ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ آ جائیں ایک بار تو آ سکتے ہیں، لیکن اس کو سسٹین کرنا اور برقرار رکھنا پھر آپ کی اپنی قابلیت ہے، اور آپ کتنا کام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک جو نیا آدمی پولیٹکس میں آئے اور جو موروثی ہو تو اس کو تھوڑا سا یہ ایج ضرور ملتا ہے. اور یہ بری بات نہیں ہے. ڈاکٹرز کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں، وکلا کے بچے وکلا بنتے ہیں، یا ججز بنتے ہیں، بیوروکریٹ کے بچے بیوروکریٹ بنتے ہیں. کیوں کہ وہ ماحول دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، شروع سے ان کی ٹریننگ ویسے ہوتی ہے، ان کے پیرنٹس کی، ان کی سب کچھ وہ ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پولیٹیشینز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پولیٹیشینز کا زیادہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبل، اور وہ ہوتے ہیں پبلک کے اندر، لیکن کچھ ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی زیادہ کیا جاتا ہے. اتنے ظالم نہیں ہوتے جتنا دکھایا جاتا ہے ویسے. اچھا سر، ایک بات ہے، دیکھیں ایک چیز بہت ہی زیادہ کہی جاتی ہے عوام کی طرف سے کہ جب بھی آپس میں جب کوئی مفاد ہوتا ہے پہلے کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی اتنی گندی، یہ مطلب نازیبہ باتیں ہوتی ہیں، بہت ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، بس نہیں چلتا کہ اس پارٹی کو ملک سے ہی باہر کر دیا جائے. اور جب آپس میں کوئی مفاد ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی سگے رشتہ دار. تو یہ کیا سین ہے؟ اور مفاد ختم تو پھر دور. دیکھیں اس میں آپ ایک طرح تو آپ کہیں تو میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ جب کسی بھی پارٹی یا کسی انڈیویجول کا
جب اپنی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسرے سے ایک دوسرے کے لیے ہیلپ لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے کہ صرف پولیٹکس میں نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کمیونٹی میں ہیں, کسی فیلڈ کے اندر ہیں, آپ بزنس میں ہیں, آپ جاب میں ہیں, آپ کہیں بھی ہوں, تو آپ ایک دوسرے کو فیور کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے فیور مانگتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ ورکنگ ریلیشن شپ بات چیت رہنی چاہیے. اگر پولیٹکس کے اندر دیکھیں نا, پولیٹکس کیسے ہوتا ہے, پولیٹکس اور سولجر میں کیا فرق ہے کہ سولجر نے لڑنا ہے, پولیٹیکل آدمی نے ڈائلاگ کرنا ہے, سیاست کرنی ہے, ڈائلاگ کرنا ہے, بات چیت کرنی ہے. سر سیاست آپس میں کرنی ہے یا یہ سیاست ہمیں پولیٹیشین کی عوام کے ساتھ بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں, یہ جو پولیٹیشینز ہیں آخر میں تو ہم پاکستانی ہیں نا, ہم پاکستانی ہیں. جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے پاکستانی ہو کر سوچنا ہے. جب ملک کے لیے آپ اکٹھے بیٹھنا پڑے تو آپ ضرور بیٹھیں. آپ کے اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کسی کو پسند نہ کرتے ہوں, لیکن جب آپ ملک کا سوچتے ہیں, قوم کا سوچتے ہیں, تو آپ اکٹھے بیٹھنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے. جو نہیں بیٹھتا ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. اور پولیٹیکل آدمی ڈائلاگ کیے بغیر کسی سے نفرت نہیں کر سکتا. یا میں جیسے کہا نا کہ آپ کا آج دوست ہے, ضروری نہیں کل یہ آپ کا دوست رہے گا, یا کل آپ کو دشمن ہو سکتا ہے, اور جو آج آپ کا دشمن بنا ہوا ہے کل آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی لائنز کو اتنا ضرور رکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں, بات کر سکیں, وہ پیچھے کوئی نیشنل لیول کا ہو یا انڈیویجولز ہوں یا لوکل لیول کے ہوں, کہ آپ میں اتنا کوشن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ملک کی خاطر یا کسی بھی علاقے کی خاطر آپ اکٹھے بیٹھ کے بات کر سکتے ہو. سر ایک کوسچن ہے آپ سے کہ جب بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو جو نون لیگ کے لیڈران ہیں, مریم نواز ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں, تو عوام کا پوچھنا ہے کہ کیا وہ پلیٹلیٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں ان کی, اور مشکل وقت میں وہاں کیوں چلے جاتے ہیں, جب تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر واپس آ جاتے ہیں, یہ کیا سین ہے؟ اب پلیٹلیٹس والی بات تو پرانی ہو گئی ہے ویسے, یعنی پورے ہو گئے ہیں. وہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتاتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. کس قسم کی؟ مطلب کسی کو زبردستی جلا وطن کیا گیا اس ملک سے تو میاں محمد نواز شریف ہیں. ان کو اپنے والد کے جنازے پہ نہیں آنے دیا گیا, ان کو اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں آنے دیا گیا, ان کو اپنی بیوی سے وفات کے وقت بات نہیں کرنے دی گئی. جس بندہ جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, یہ کسی کے ساتھ ایسا کسی اور پولیٹیشین کے ساتھ اس ملک میں نہیں ہوا ہے. ہم بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور 50 سال بعد کہا گیا کہ یہ عدالتی قتل تھا. اسی طرح ایک وقت آیا کہ لوگ یہ اب بھی تسلیم کرتے ہیں. اگر یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آج انہی کو بلا کے آج انہی کے ذمہ حکومت دی گئی ہے. ایک طرف ان کا بھائی ہے, ایک طرف ان کی بیٹی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا. ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو الزام آپ نے ان پہ لگایا وہ غلط تھا, وہ جھوٹ تھا. وہ جھوٹ تھا تو آپ نے ان کو وہ سب باتیں ختم کر کے آج ان کو اقتدار میں بٹھایا ہے نا. تو اگر کوئی منہ سے بولے یا نہ بولے, لیکن حقیقت تو یہی ہے. تو اس لحاظ سے میاں محمد نواز شریف نے جو اس ملک اور قوم کے لیے کیا ہے, اور میں مطلب ہمارے ملک میں ہم نے پرسوں 3 دن پہلے یوم تکبیر منایا ہے کہ ہم اٹامک پاور ہم نے خوشی منائی ہے کہ اس دن ہم اٹامک پاور اناؤنس ہوئے تھے. دیکھیں میں بڑے ود ہیوی ہارٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے, اپنے دلوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیسی قوم ہیں, کہ ہمیں جس نے عزت و احترام دیا اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر کہ ہم ایٹمی طاقت بنے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے وہ کام شروع کیا, اس میں ڈاکٹر قدیر خان تھے جنہوں نے یہ کام کیا, میاں محمد نواز شریف, لیکن سر بہت بے قدری ہوئی ہے عبد القدیر صاحب کی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ اناؤنس کیا. آپ نے تینوں افراد کے ساتھ کیا کیا, اس ملک نے, اس قوم نے ان تینوں افراد سے کیا کیا؟ ایک کو پھانسی چڑھا دیا اور 50 سال بعد کہا کہ یہ عدالتی قتل تھا. ایک کو مجبور کر دیا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ مجھ سے تھڑے پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے. اور تیسرا جو ہے وہ میاں نواز شریف جس نے اناؤنس کیا, جس کو ہر طرح کی دھمکیاں دی گئی کہ تم اگر اقتدار سے ہٹا دیں گے, اور ہٹا دیا, اور کہا کہ تمہارا دھماغ کر دیں گے, کر دیا. ان کو جلا وطن کیا, زبردستی سب کچھ کیا, ان کو اقتدار سے نکالا, جیلوں میں ڈالا. تو یہ ہماری جو ہسٹری ہے نا اپنے موسموں کے ساتھ, یہ اچھی نہیں ہے. اور ہمیں سیکھنا چاہیے من حیث القوم, اس قوم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اور کہ جس نے بھی اس ملک کے لیے اچھا کیا ہے, وہ کوئی بھی ہو,
جس نے ملک کے لیے اچھا کیا وہ ہمارا ہیرو ہے, ان کو ریوارڈ کرنا چاہیے, ان کو عزت. صرف نواز شریف کے سامنے کہ نواز شریف سے جو ظلم ہوا اس کا مداوع اگر کیا جائے تو کس صورت میں, کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ان کا مداوع ہو؟ کوئی مداوع یہ نہیں کر سکتے, یہ تو بس کم از کم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جس نے جو غلطی کیا وہ مان لے اور معافی مانگ لے, قوم سے کہ مجھے غلطی ہوئی ہے, بس اتنا مان لے, ورنہ مداوع نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ ریوارڈ دینے والا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ ہی دیتا ہے. میں تو اس بات سے ہوں کہ جب میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا, اس وقت عمران خان بہت عروج پہ تھے, حکومت میں تھے, ادارے ان کے ساتھ تھے, فوج ان کے ساتھ تھی, سب کچھ تھا, اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے روز اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے تھے, اور وہاں بڑے باہر کھڑے ہو کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. تو پھر ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی وہ سب آج کدھر ہیں, اور اللہ نے ان کو آج دوبارہ اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے. تو کچھ فیصلے جب اللہ کی طرف چھوڑے جاتے ہیں تو اللہ ان کے فیصلے کرتا ہے, دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے. اچھا سر, اب لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب بھی اب یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے, ان کے ورکرز کا کہنا ہے, جب میں نے ان سے انٹرویو لیے تو یہی بات ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے سپورٹر, ہم لوگ الیکشن کے لیے نکلتے ہیں یا پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں, مسلسل بات کرنے لگتے ہیں, پوسٹ کرنے لگتے ہیں, اٹھا لیے جاتے ہیں, کیوں؟ پی ٹی آئی کو پاور میں لانے والا ایک ادارہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی, جب 2018 میں گڑبڑ ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کو زبردستی حکومت میں لایا گیا اور نہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا, تو جب آپ جو ادارہ آپ کو لے کے آیا آپ اس ادارے کے خلاف حملہ آور ہو گئے, اور ایسے حملہ آور ہوئے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف ہو گئے, اور اس حد تک چلے گئے کہ آپ میر جعفر اور میر صادق پہ پہنچ گئے. آپ اس حد تک چلے گئے کہ انڈیا اور آپ کی زبان ایک ہو گئی. آپ اس حد تک چلے گئے کہ اسرائیل اور آپ کی زبان ایک ہو گئی. وہ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر, نہیں, لیکن آپ کا اور ان کی زبان ایک جیسی ہو گئی. جب اس حد تک آپ چلے گئے تو پھر یہ ادارے نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آپ کو معاف کرتا یا نہیں کرتا, جو آپ کو یہاں تک لایا. اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر وہ معاف نہ کرے تو فیصلہ ان کا ہے. ان کے زیادتی آپ نے کی جو آواز ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ورکر دیکھیں کسی نے اس حد تک کیوں گئے وہ, کہ جب ملک اور قوم اور ادارے کے خلاف کھڑے ہو گئے, آپ نے شہیدوں کی جو ہے وہ نشانیوں کو آپ نے نشانہ بنا دیا, آپ نے کور کمانڈروں کے گھروں پہ حملہ کر دیا. آپ یہ کام دشمن بھی آج تک نہ کر سکا جو آپ نے کر دیا, اور اس دن جو ہے وہ گیٹ اس لیے کھول دیا گیا کہ خون خرابہ نہ ہو. تو وہ جب آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں, آپ ایک اسٹیٹ کے خلاف لڑے ہیں اور آپ نے اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے. اب اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر اسٹیٹ ان کو معاف کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے غلطی ہوئی آئندہ نہیں کریں گے تو اسٹیٹ معاف کر دے, وہ مدعی ہے. سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو غلطیاں ہوئی کیا ہم اس حد تک نہیں گئے؟ صحیح, اس حد تک کوئی نہیں گیا آج تک. بہت ان کو تو ایک دفعہ ہٹایا گیا نا اقتدار سے, میاں صاحب کو 3 بار ہٹایا گیا ہے. ان کو تو جلا وطن کیا گیا زبردستی. بے نظیر بھٹو کو ہٹایا گیا ہے, ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا. کوئی بھی اس حد تک نہیں گیا ہے جس حد تک یہ چلے گئے ہیں. اختلاف کرنا, بات کرنا, احتجاج کرنا یہ اور بات ہوتی ہے, حملہ آور ہو جانا ایک اور بات ہے. اب آپ نے پورے نیو جنریشن کے دماغ میں ان کے خلاف نفرت اور زہر کھولنا شروع کر دیا ہے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یا اس سے فائدہ دشمن اٹھا سکتا ہے. جن کا فائدہ اٹھانے کی خاطر انہوں نے حملہ کر دیا ہم پہ کہ جی ان کی سچویشن یہ ہے کہ فوج میں اور عوام میں جو ہے اتنی اس وقت ہمانگی نہیں ہے تو ہم حملہ کر دیتے ہیں, اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ جو ان تمام غلطیوں کا فائدہ انہوں نے جو ان کیا ہے, یہ ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. اگر ادارہ ان کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن نہ کرنا چاہے تو ان کا فیصلہ ہے. ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف لڑے ہیں. اچھا سر, پوڈ کاسٹ کا ٹائم بہت زیادہ آخری کرتے ہوئے بھی کوشچن نکل آتا ہے. اب یہ انشاءاللہ آخری سوال ہوگا کہ NA-149 جس کے آپ امیدوار ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں, آپ تو لودھرا کے ہیں, تو پھر یہاں سے کیوں؟ اب میں اس میں ایک تو میں شروع سے ہم کالج میں تو پیدل ملتان میں ہوں. ویسے میری اسٹڈیز بھی یہیں کی ہیں, میرا ایجوکیشنل سسٹم بھی یہیں کا ہے, میں کھیلا کودا بھی یہیں پہ ہوں, میں رہا بھی یہیں ہوں. البتہ لودھرا میرا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں میں موقع رہنے والا ہوں. اور لودھرا پہلے علیحدہ ڈسٹرکٹ نہیں ہوتا تھا, لودھرا ملتان کا حصہ تھا. یہ تو ابھی بنا ہے 15-20 سال پہلے, تو یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے یہ اور وہ. ہم
البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے وہاں عزت دی ہوئی ہے, وہاں پہ ہماری فیملی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ بالکل ہے, لیکن میں پلا بڑا کھیلا کودا یہیں ہوں, میرا سارا وقت یہیں گزرا ہے, میری جوانی یہیں گزری ہے, میرا اب تک یہ ٹائم گزرا ہے. تو اگر لوگ اتنے دور دور سے یہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہ شہر تو یعنی آپ جیسے لودھرا کو جانتے ہیں, آپ ہیں یہاں کے, تو آپ یہاں کو بھی جانتے ہیں, یہاں کے مسائل کو بھی جانتے ہیں. سب کو جانتا ہوں. سر بہت بہت شکریہ, بہت ہی آپ نے سوالوں کا کھل کر آنسر دیا جو کہ کچھ لوگ نہیں دے پاتے. تو اچھا لگا کہ آپ نے کھل کر بات کی اور ہمیں ٹائم دیا پوڈ کاسٹ کے لیے. آپ ایس جی نیوز آفس تشریف لائے, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئے گا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.